ون پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے ہو جائیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیٹ دی پیپل شوڈ ڈیسائیڈ کہ کس کی حکومت ہونی چاہیے. یہ جو سپر لاڈلے، یہ جو لوگ، وہ ادارے جن کا کام نہیں ہے انٹرفیئر کریں پالیٹکس میں، آج نہ صرف پالیٹکس ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے، میڈیا ان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے، مائننگ ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے، زراعت ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے، پورے ادارے ان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، ایون یہاں تک کہ ججز کمپرومائز ہو چکے ہیں. اگر یہ سچویشن رہے گی تو ہمارا ملک کیسے آگے چلے گا؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں تمام سیاسی اور جمہوری طاقتیں اپنی طاقت کو سمجھیں، عوام کی طاقت کو سمجھیں. عوام کو آپ جھٹلائیں گے. جو شہباز شریف نے کیا کہا، میں آنکھ کتا رہا ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے. میں کس کی آنکھ کتا رہا ہوں؟ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کتا رہا ہوں جی، اور مجھے اس پہ فخر ہے. ٹھیک ہے بھائی، کرو فخر، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ووٹ آپ نے عوام سے لینے ہیں، عوام کو پھر فیصلہ کرنے دو. تو اسٹیبلشمنٹ تو پچھلے سال کہہ چکی ہے کہ جی اب ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، ہم سیاست میں عمل دخل نہیں دیں گے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. نامعلوم طریقے سے، نامعلوم انداز سے اگر انفلوئنس ہوگا تو یہ غلط ہے. آخری سوال سر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی انتخابات نہیں ہو سکے تھے. الیکشن کمیشن کے کہنے کے باوجود بھی جو تقرریاں ہیں، تبادلے ہیں، وہ نہیں ہو رہے اس طرح سے جس طرح سے کہا جا رہا ہے. آنے والے الیکشن آپ کو موجودہ حالات میں صاف شفاف نظر آ رہے ہیں؟ اور اگر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا اس کے اوپر ٹیک ہوگا؟ قبول کریں گے؟ صاف اور شفاف الیکشن تو دور کی بات ہے، پہلے تو اس کے اوپر ابھی تک سوالیہ نشان لوگ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا 8 فروری کو الیکشن ہوگا بھی کہ نہیں. حالانکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے پتھر پہ لکیر ہے. بھائی پتھر پہ لکیر ہونے کے بعد اسحاق ڈار کو کس نے یہ ہمت اور جرت دی ہے کہ نہیں جی 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا؟ اس نے پرسوں اسٹیٹمنٹ دی ہے. کس کیپیسٹی میں دی ہے اس نے؟ کیا اس کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگز نہیں ہونی چاہیے؟ دوسری بات تو بھائی صاف شفاف الیکشن کے لیے پری پول ریگنگ جس انداز سے جاری ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے. بھائی ہمارے پاس تو فیلڈ ہی نہیں ہے، ہمیں فیلڈ دے دیں، لیول ہم خود کر لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسے کی اجازت مانگی، ایک جگہ پہ نہیں ملی. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ لاہور کارا میں ملی، اور جو آپ نے دیکھا ہمارے سارے ورکرز کو اٹھا لیا. سملرلی پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ ملی، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ماسیرا میں آپ نے دیکھا ورکرز کے ساتھ کیا ہوا. پھر صرف یہی نہیں، اسد قیصر صاحب جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور اس نے پورے کے پی میں وہ سارے کنونشنز اور پروگرام کرنے تھے، اس کو اٹھا لیا گیا. اس کے سگے بھائی کے خلاف بھی پرچہ دے دیا گیا. اگر یہ جو طرز عمل ہے، یہ سارا کا سارا ان کی بوکھلاہٹ کو شو کر رہا ہے. لیکن اس طریقے سے لوگوں کی نفرتیں مزید بڑھیں گی. اس طریقے سے ریاست ہماری متحمل نہیں ہو سکتی فردر ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کی. اس لیے کہ آج جو سچویشن لوگوں کی ہو چکی ہے، لوگوں کے پاس بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس بچوں کی فیسیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں. ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ کے لیے ملک کو چلانا ممکن نہیں رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ زور زبردستی، آج 50% سے زیادہ آپ کا ووٹر جو ہے وہ نوجوان ہے، جو 100% عمران خان کے ساتھ ہے، اور اوورآل پورے پاکستان کی آبادی 90% عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو آپ 90% کو نگیٹ کر کے پوری عوام کو آپ غلام بنا کے آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم امپوز کر دیں گے. نواز شریف جیسا بھگوڑا آئے گا اور اس کو اٹھا کر کے ہم سپر لاڈلا بنا کے آپ کے اوپر مسلط کر دیں گے. ایسا لوگ نہیں ایکسیپٹ کرنے والے. لہٰذا لوگوں کی وش اور خواہش کو رکھیں، پرانے طریقہ واردات ختم کریں اور الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اور اگر نہیں کرائیں گے تو یہ ڈسکریڈیٹڈ الیکشنز کو نہ کوئی مانے گا، نہ اس الیکشن کی کوئی حیثیت ہوگی. اور اس کے مطابق بننے والی کوئی سو کارڈ کوئی بھی حکومت آئے گی تو 6 مہینے سے 8 مہینے نہیں چل رہی. چہرے بدلے ہیں، نظام نہیں بدلا. پہلے عمران خان لاڈلے تھے، اب نواز شریف لاڈلے ہیں، ان کو اب سامنے لایا گیا. یہی پورا ایک سرکل چل رہا ہے. اس کو ختم کرنے کا کوئی پکا حل جو ہے وہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ کو بتا دوں، مجھے بتائیں نا 2018 کی بات آپ لوگ کرتے ہیں. عمران خان لاڈلا ہے، عوام کا لاڈلا ہے. مجھے بتا دیں، کہتے ہیں جی آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا. خواجہ آصف نے کس کو ٹیلی فون کیا تھا؟ آر ٹی ایس ان لوگوں کے لیے بٹھایا گیا تھا. خواجہ آصف جو ہارنے والا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کر کے کہتا ہے جی مجھے جتواؤ، اور جتوا دیا گیا جو خود مانتا ہے. خواجہ آصف کہتا ہے کہ جی ہم ڈیل کر کے نواز شریف کو لے کر گئے تھے. وہ بھائی ڈیلر بھی کبھی لیڈر ہوا کرتے ہیں. عمران خان واحد ویژنری لیڈر ہے جس نے اس ملک کے لوگوں کو شعور دیا ہے. آج آپ نے دیکھ لیا لمز میں کیا ہوا. لمز میں جب گیا ہے آپ کا انوار کاکڑ، لوگوں کے سوالوں کا جواب آیا ہے. یہ وہ شعور ہے
جو پبلک کو ملا ہے, جو لوگوں کو ملا ہے. آج تو وہ جیل میں ہے نا. آج کدھر ہے پوری دنیا میں, آپ چلے جاؤ, اوورسیز میں چلے جاؤ, کسی جگہ چلے جاؤ, مارکیٹ میں چلے جاؤ, ایک عام آدمی, ایک ورکر, ایک مزدور, ایک چوکیدار کھڑا ہو کر کے آپ کو سچ بتائے گا کہ کون اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. لیکن سیاست کے نظام کو تبھی بہتری آئے گی جب عوام کو فیصلہ کرنے دیں گے. ہم یہی تو کہتے ہیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں. ہم اور کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا 2018 کی بات کرتے ہیں, کتنے صداقت عباسی ان کے اٹھائے تھے, کتنے عثمان ڈار ان کے اٹھائے تھے, کتنے شیخ رشید ان کے اٹھائے گئے تھے, اور کتنے ان کے جلسے تھے جن کو کرش کر دیا گیا تھا. یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تھا. چھوڑے اس بات کو کہ جی بڑا جلسہ ہو گیا لاہور میں, 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ عمران خان کو لے کے جائیں, لاہور میں صرف 1 گھنٹہ پہلے کہہ دیں کہ عمران خان وہاں پہنچ رہا ہے. آپ دنیا دیکھنا کہ کہاں پہنچتی ہے, سارا کچھ چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم عمران خان کو لا رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے باہر لوگوں کو آنے کی صرف اجازت دے دیں, یہاں ملینز کی تعداد میں لوگ صرف اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں گے. اچھا, کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے 126 دن جو ہے وہ ڈی چوک میں بیٹھی رہی, اب 1 دن کے لیے بھی جو ہے نہ کوئی دھرنا, نہ کوئی جلسہ, نہ کوئی چیز بھی نہیں کی؟ کیا وجہ ہے کمزوری کی, کیا وجہ ہے؟ کوئی کمزوری نہیں ہے, ہم آج بھی انشاءاللہ طاقتور ہیں. ہماری طاقت عوام ہے, اور عوام کی طاقت سے ہم انشاءاللہ دوبارہ واپس آئیں گے اور عوام کو ہی طاقت دیں گے. شعیب شاہین صاحب, یہ تاثر دیا جا رہا ہے جو 8 فروری کے انتخابات ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو شاید مجبور کیا جائے گا, تو ایک پلاننگ چل رہی ہے کہ وکلا کو ٹکٹ جاری کیے جائیں گے. پہلا سوال میرا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں کچھ نئی شمولیتوں کی باتیں چل رہی ہیں جس میں افرت اللہ بابر, شاہد خاقان عباسی, مصطفیٰ نواز کوکر, شاہد خاقان عباسی وغیرہ کی, تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ ابھی تک میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی نئی اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں. اگر کوئی آئے گا تو وہ آپ کو پہلے بتا دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے, وکیل بھی ہوں گے, نان ایڈوکیٹس بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے سب سے زیادہ تمام سیٹوں پہ ہم الیکشن لڑیں گے. سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس آپ کو نظر آئے گا پی ٹی آئی کے ہیں. اٹھایا جانا نہ اٹھایا جانا, یہ جتنا زور زبردستی ظلم بربریت کر سکتے ہیں یہ کر لیں, یہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. وکیلوں کو کیوں نہیں اٹھایا جا رہا سر؟ کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ باقی آپ بتا دیں کیوں اٹھائیں؟ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, پولیٹیشنز آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی پریشر ہے وکیلوں کا؟ کیا چاہتے ہیں سر وکیلوں کا کوئی پریشر ہے؟ آپ ترجمان ہیں, وکیل بھائی, وکیل قانون, قاعدے اور اصول کی بات کرتے ہیں, اور وکیل ہمیشہ رول آف لا اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا وکیلوں کے ساتھ جو کچھ کریں گے اس کا پھر انجام ان کو خود بھی بھگتنا پڑے گا. اور دوسری بات, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں, اور عوام کے ساتھ ظلم, بربریت, زیادتی ختم کر دیں. عوام کے فیصلے ہی اصل فیصلے ہوتے ہیں. تھینک یو. درخواستیں 2 ہیں, ان کے بارے میں بتا دیجیے. سائفر کی ضمانت نہیں لگ رہی, اور فرد جرم کے خلاف بھی اب آپ سپریم کورٹ آ چکے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اسلام آباد میں سپریم کورٹ سے آپ کو انصاف کی توقع؟ انشاءاللہ ہمیں توقع ہے, اس لیے کہ جو فیصلہ آیا ہے, دیکھیں سائفر کا کیس بنایا جانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی ہے. جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا اس کو کہتے ہیں ملزم ہے. اور شہباز شریف جس نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز, اس کو آپ نے مدعی بنا دیا, اور اس کو آپ نے بادشاہ بنا دیا, چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر بنا دیا. خواجہ آصف نے کہا کہ جناب امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے, اس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا. جس شخص نے آپ کے ملک کی سلامتی کا دفاع کیا اس کو ہیرو بنانا چاہیے. آپ کیا اس پاکستانی قوم کو یہ ایک غلامی کا میسج دینا چاہتے ہیں یہ کیس بنا کے ہی؟ اور اس کیس میں بالکل کوئی جان نہیں ہے. میرٹ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ضمانت بھی ہوگی اور اس میں وہ بری بھی ہوں گے. خان صاحب قائد صاحب کی عدالت میں آئیں گے, پورا ریفرنس بنایا تھا انہوں نے قائد صاحب کے خلاف, اب وہ قائد صاحب کی عدالت بالکل آئیں گے. عدالت کوئی ایک شخص کی نہیں ہوتی, عدالت ہوتی ہے, وہ خدا کے نائب کے طور پر بیٹھے ہیں. انہوں نے اوتھ لیا ہے کہ آئین کو پروٹیکٹ اور پریزرو کرنا ہے اور لوگوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ کرنا ہے. سر سپریم کورٹ بار کے انتخابات ہوئے اور پی ٹی آئی کے جو حمایتی تھے ان کو شکست ہوئی, اس کی کیا وجہ ہے, اور پی ڈی ایم والے جیت گئے اس بار؟ دیکھیں الیکشن سپریم کورٹ بار کا ہوتا ہے میرٹ پہ, وہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کی بیسس پہ نہیں ہوتا. آج مجھے اگر پولیٹیکل پارٹیز کی بات پہ جائیں تو مجھے بتائیں سردار لطیف کھوسہ صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں, ان کے بیٹے نے پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ پورے 17 کے 17 کینڈیڈیٹس میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. دیکھیں یہ نان پولیٹیکل بیسس پہ ہوتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ جو وکیل صاحب کامیاب ہوئے ہیں پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے, وہ کسی پی ڈی ایم یا ان کی نمائندگی کریں گے. جو صدر ہوتا ہے وہ سب کا نمائندہ ہوتا ہے.